آج کی کہانی کچھ یوں ہے، ویران شہر کی کہانی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ایک زمانے میں ایک وسیع اور شاندار شہر ہوا کرتا تھا، جس کا نام پرانے زمانے کی طرز پر نوحان رکھا گیا تھا۔ یہ شہر اپنی خوبصورتی اور خوش اخلاق لوگوں کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ وہاں کی عمارتیں سونے جیسی چمکتی تھیں، بازاروں میں ہر وقت رونق رہتی تھی اور لوگ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، لیکن کسی کو خبر نہیں تھی کہ اس شہر کی تقدیر میں ویرانی لکھ جا چکی تھی۔ نوحان کے زوال کی کہانی نہایت عجیب اور پر اسرار ہے، جس کا آغاز ایک غیر معمولی واقعے سے ہوا۔ ایک دن شہر کے وسط میں موجود عظیم گھنٹہ گھر کی گھنٹی خود بخود بجنے لگی۔ یہ گھنٹی صرف خاص موقع پر بجائی جاتی تھی، مگر اس دن کسی نے اسے نہیں چھوا تھا۔ لوگوں نے حیرت اور خوف کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھا اور کچھ ہی دیر بعد آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ شہر کے سب سے عقل مند بزرگ نے پیش گوئی کی کہ یہ بری علامت ہے۔ اس نے کہا، ہم نے اپنی خوشحالی کے نشے میں فطرت اور انصاف کے اصولوں کو بھلا دیا ہے۔ اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی تو یہ شہر برباد ہو جائے گا۔ لیکن لوگوں نے اس کی باتوں پر دھیان نہ دیا اور اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہو گئے۔ کئی دنوں بعد ایک اجنبی نوحان میں داخل ہوا۔ وہ نہایت عجیب حلیے کا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک پر اسرار سی چمک تھی۔ اس نے بازار میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، یہ شہر جلد ہی ویران ہو جائے گا۔ اگر تم لوگ اپنی زندگیاں بدلنا چاہتے ہو تو مجھے سنو۔ لوگوں نے اس اجنبی کی باتوں کو مذاق سمجھا۔ وہ اس پر ہنسنے لگے اور اسے پاگل قرار دے دیا۔ لیکن اجنبی نے شہر کے سب سے اہم مقام پر جا کر ایک چٹان پر بیٹھنا شروع کر دیا اور روزانہ ایک ہی بات دہراتا رہتا تھا، نوحان کے لوگوں، اپنے دلوں کی کڑواہٹ کو ختم کرو، نہ یہ شہر تمہارے غرور کی سزا بھگتے گا بلکہ تم بھی اس میں بھسم ہو جاؤ گے۔ چند ہفتے بعد شہر میں عجیب و غریب واقعات شروع ہونے لگے۔ پانی کے کنویں خشک ہونے لگے، درختوں کے پتے جھڑنے لگے اور فصلیں برباد ہونے لگیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ سب موسم کی خرابی کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر اجنبی نے انہیں خبردار کیا، یہ سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تم نے غرور، لالچ اور ظلم کو اپنا لیا ہے، اب یہی تمہارا انجام ہے۔ رفتہ رفتہ نوحان کے لوگ اپنی خوشحالی کھونے لگے۔ بازار ویران ہو گئے، محلات خالی ہو گئے اور لوگ ایک دوسرے کو اسی بربادی کا الزام دینے لگے۔ اجنبی نے انہیں آخری بار خبردار کیا، یہ شہر تمہارے رویوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ اگر تم نے اپنے وقت پر اپنے رویے نہ بدلے تو یہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ اسی شہر میں ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی جس کا دل باقی لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی اور انصاف کے اصولوں پر یقین رکھتی تھی۔ اس نے اس اجنبی کی باتوں کو سنجیدگی سے لیا اور اس سے ملنے لگی۔ لڑکی نے کہا، میں شہر کو بچانا چاہتی ہوں، براہ کرم مجھے راستہ دکھائیں۔ اس اجنبی نے کہا، اگر تم واقعی اپنے لوگوں کو بچانا چاہتی ہو تو تمہیں سچائی اور قربانی کے راستے پر چلنا ہوگا۔
میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں تمہارے سوالوں کے جواب ملیں گے۔ اجنبی اور لڑکی شہر سے باہر ایک ویران راستے پر نکل پڑے۔ وہ راستہ نہایت خطرناک تھا اور سنسان بھی تھا۔ راستے میں انہیں عجیب مخلوقات اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا، مگر لڑکی کی ہمت اور اجنبی کی رہنمائی نے انہیں کامیاب کر دیا۔ ایک دن وہ ایک غار کے دہانے پر پہنچی۔ اجنبی نے کہا، یہاں تمہیں ایک خاص چیز ملے گی، مگر یاد رکھو تمہیں اپنے دل کی سب سے گہری خواہش کو قربان کرنا پڑے گا۔ غار کے اندر لڑکی کو ایک سنہری آئینہ ملا۔ اس آئینے میں اس نے اپنا عکس دیکھا، مگر یہ عکس غمگین تھا۔ آئینے سے ایک آواز آئی، اگر تم اپنے شہر کو بچانا چاہتی ہو تو لوگوں کے دلوں میں محبت اور عاجزی کو جگانا ہوگا۔ اس کے لیے تمہیں اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہوگا اور لوگوں کو معاف کرنے کا درس دینا ہوگا۔ لڑکی نے کہا، میں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں۔ لڑکی نے غار سے واپس آ کر شہر کے لوگوں کو جمع کر دیا، ان سے معافی مانگی۔ اس نے کہا، ہم سب نے غلطیاں کی ہیں، مگر اب وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بدل لیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کریں اور فطرت کے اصولوں کا احترام کریں تو ہمارا شہر دوبارہ خوشحال ہو سکتا ہے۔ لڑکی کی باتوں نے لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیا۔ وہ سب اس کی قیادت میں اکٹھے ہو گئے، شہر کی صفائی، دوبارہ تعمیر اور ایک دوسرے کی مدد کرنے میں لگ گئے۔ رفتہ رفتہ نوحان دوبارہ زندہ ہو گیا، کنویں دوبارہ چلنے لگے، درختوں پر سبز پتے اگنے لگے اور لوگ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اجنبی نے لڑکی سے کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ محبت اور عاجزی کے ذریعے ہر مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اب میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہوں۔ اجنبی چلا گیا، مگر اس کا سبق ہمیشہ کے لیے نوحان کے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا۔ لڑکی کی قیادت میں شہر کے لوگ نہ صرف اپنی پرانی غلطیوں کو سدھارنے لگے بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خوشحالی کو کسی بھی صورت فطرت کے اصولوں یا انصاف کے تقاضوں کے خلاف نہیں جانے دیں گے۔ لوگوں نے ایک معاہدہ کیا کہ وہ آئندہ لالچ اور غرور اور ظلم کو اپنی زندگیوں میں جگہ نہیں دیں گے۔ شہر کے بزرگوں نے مشورہ دیا کہ ہر ہفتے ایک عوامی اجتماع منعقد کیا جائے جس میں لوگ اپنی مشکلات اور کامیابیوں کے بارے میں بات کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ان اجتماعات نے لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا اور ان میں اتحاد کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا۔ لڑکی نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر کے بچوں کو تعلیم دے گی اور انہیں محبت، انصاف اور فطرت کے احترام کا درس دے گی۔ اس نے ایک مدرسہ قائم کیا جہاں بچے صرف کتابی علم نہیں بلکہ اخلاقی اقدار بھی سیکھتے گئے۔ نوحان کے لوگوں نے اس دن کو یاد رکھنے کے لیے ایک تہوار کا آغاز کیا، جس دن انہوں نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کا عزم کیا۔ اس تہوار کو نئی امید کا دن کہا گیا۔ اس دن لوگ ایک دوسرے کو معاف کرتے، ضرورت مندوں کی مدد کرتے اور اپنے دلوں کو محبت اور عاجزی سے بھرتے چلے گئے۔ شہر کی ویرانی کے نشان آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے۔ گھنٹہ گھر کی گھنٹی جو پہلے پراسرار طور پر بجی تھی اب صرف خوشی کے مواقع پر بجائی جاتی تھی۔ وہ گھنٹی اب نوحان کے لوگوں کے لیے یاد دہانی بن گئی اور خوشحالی کو برقرار رکھنے کے لیے اتحاد، انصاف اور محبت ضروری ہیں۔
شہر کے لوگوں نے لڑکی کی قربانیوں اور قیادت کو سراہا. انہوں نے اسے نوحان کی روشنی کا خطاب دیا. اس کا نام تاریخ کے صفحات میں سنہرے الفاظ میں لکھا گیا اور اس کے کردار آنے والے نسلوں کے لیے ایک مثال بھی بن گیا. کئی سال بعد لڑکی نے دوبارہ اس اجنبی کو دیکھا جو پہلے شہر میں آیا تھا. وہ اب بھی ویسا ہی تھا، پراسرار اور دانا. اس نے لڑکی سے کہا، تمہاری ہمت اور عاجزی نے اس شہر کو بچا لیا ہے، لیکن یاد رکھنا، خوشحالی کو برقرار رکھنا صرف ایک دن کا کام نہیں بلکہ مسلسل جدوجہد کا نام ہے. لڑکی نے سر جھکا کر کہا، میں ہمیشہ آپ کی نصیحت کو یاد رکھوں گی. اجنبی مسکرا دیا اور شہر کے دروازے سے نکل کر غائب ہو گیا. وقت گزرتا گیا مگر نوحان کی یہ کہانی نسل در نسل چلتی رہی. لوگ اپنے بچوں کو بتاتے کہ کیسے ایک اجنبی اور ایک بہادر لڑکی نے اس شہر کو بربادی سے بچا لیا تھا. یہ کہانی صرف نوحان کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک سبق بن گئی. فطرت کے اصولوں اور انصاف کے خلاف جانا ہمیشہ تباہی کا باعث بنتا ہے، لیکن محبت، عاجزی اور قربانی انسانیت کو بچا بھی سکتی ہے. نوحان کا شہر جو کبھی ویران ہونے کے قریب تھا اب ہمیشہ خوشحال اور شاداب رہتا تھا اور وہاں کی فضاؤں میں محبت اور امید کی خوشبو بسی رہتی تھی. تو آپ کو اس ویران شہر کی کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے. اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے. شکریہ.